बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ने मूबी से कहा कि हमें अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मतलब बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। इस वक्त इस्लामी कौम में ये सिर्फ वाहिद शख्स है जो सलीब के लिए ख़तरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती चली जा रही है। शाह इमलर कहता है कि मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब इनको हमेशा के लिए अपने पाँव में बिठाने के लिए सिर्फ एक पल की ज़रूरत है। मगर इसका ये अज़म महज खुश फहमी ही साबित हुआ। मुझे यहाँ रहकर अयूबी की कमज़ोरी रग देख ली थी। वो तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सूडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी नहायत ही ज़रूरी है कि अयूबी ज़िंदा ना रहे। अगर वो ज़िंदा रहे तो हमारे इस कैद खाने में ज़िंदा रहे, यहाँ वो उम्र के आखिरी घड़ी तक सूरज ना देख सके और रात को आसमान का उसे एक भी तारा नज़र ना आए। तो पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को इनका काम समझा दो। इन्हें ख़ास तौर पर ज़हन नशीन करवा दो कि इस आदमी का नाम अली बिन सफ़ियान है, जिसे इन रेशम बालों वाली शरबती आँखों और इतने दिलकश जिस्मों से ऐसे बेकार करना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के काम का न रहे। अगर हो सके तो इसके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा करनी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। तुम सब अच्छी तरह जानती हो ना कि दो मर्दों में गलत फहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हदायत देकर स्टोफर के पास पहुंचो। इसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे तीर को अयूबी पर आकर ही खता होना था। अब इस गुनाह का कफारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। रॉबर्ट ने मूबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करना पड़ेगी, लेकिन खुदा यसु मसीह की नज़रों में मरियम की तरह कुंवारी रहोगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है, हमने यरूशलेम ले लिया है, मिस्र भी हमारा होगा। मूबी रॉबन के बिस्तर से निकले और खैमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया। बाहर झांका, अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया और बाहर निकल गई और खैमे की ओर से देखा कि संतरी कहाँ है। उसे दूर किसी ने गुनगुनाया आवाज सुनाई दी। गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी, ये संतरी ही हो सकता है। मूबी चल पड़ी, दरख्तों से गुजरती कदम कदम पर पीछे देखती वो टीले तक पहुंची और इसे खैमे का रुख किया। इसने अभी थोड़ा ही रास्ता तय किया होगा कि इसे 2 आदमियों की दबी दबी बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें इसके खेमे के करीब मालूम होती थी। ये खतरा नज़र आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी या अपने कमांडर को बुला लाया है। इसने सोचा कि खेमे में जाने के बजाय इन 5 साथियों के पास चली जाए जो मराकशी ताजरों के बेस में कोई 1.5 दूर मील खेमे जन थे। मगर इसे यह भी ख्याल आया कि इसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर भी मुसीबत आ जाएगी। वो थी तो चलाक, फिर भी इन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था। कोई चाराकार भी नहीं था। वो भी ज़रा और आगे चली गई ताकि इन दोनों आदमियों की बातें सुन सके। इनकी ज़बान वो समझती थी। ये तो उसने धोखा दिया था कि वो सिसली ज़बान के सिवा कोई ज़बान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए, मुंह भी दबे पांव आगे बढ़ी। इसने बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा, दरख्तों के दरमियान इसे एक साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदला और टीले की तरफ आने लगे। वो भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था। फौरन मूबी ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी होगी। उसके पसे मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान, समुंदर और सहरा की फजा रेत आईने की तरह शफाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए इन आदमी ने टीले की चोटी पर टिंडोमन दरख्त के तने की तरह एक साया देखा। मुबीन पहलू इस आदमी की तरफ कर दिया। इसके बाल खुले हुए थे जिन्हें इसने हाथ से पीछे किया। इसकी नाक का उभरा और लंबा लबादा तारीख में भी राज को फाश करने लगा। ये आदमी संतरियों का कमांडर था। वो आधी रात के वक्त कैंप के गश्त पर निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमांडर इसलिए ज़्यादा चौकस था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 3 सलारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बहुत ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर न आ जाए। कमांडर समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। इसी शाम कमांडर को खबरदार किया गया था कि सलीबियों ने जासूसी और तखरीब कारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लड़कियां सराय खाना बदोशों के रूप में हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के बेस में जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती
اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے پناہ مانگ سکتی ہیں۔ کمانڈر کو بتایا گیا کہ آج رات 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں متشبہ سمجھ کر پناہ میں لیا گیا ہے۔ اس کے کمانڈر نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے بھی پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ اب آدھی رات کے وقت سارا کیمپ سو رہا تھا، اسے ٹیلے والی لڑکی کا حوالہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئے سنتری کو لڑکیوں کے خیمے میں کھڑا کر کے اسے بتایا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے۔ ہر لڑکی نے منہ میں کمبلوں میں ڈانپ رکھا تھا، سردی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر نہیں دیکھا کہ 7 بستر خالی ہیں، اور اس پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں کہ جیسے ان کے نیچے ساری لڑکیاں سو رہی ہوں۔ اس نے اندر جا کر اس لیے نہیں دیکھا کہ 7 بستر خالی ہیں اور ان پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں جیسے کہ اس کے اندر لڑکیاں سو رہی ہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، اسے آواز دے یا اس تک خود جائے۔ اگر وہ جن یا چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے۔ تھوڑی ہی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 3 قدم آگے گئی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کمانڈر، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی۔ المصری فخر کو یقین آ گیا کہ کوئی انسان ہے، جن یا چڑیل نہیں۔ وہ تندومند مرد تھا، ٹیلا اونچا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈاگ برتا ہوا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترتا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت کم تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی رفتار سے دوڑا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا۔ بہت دور الفخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے بائیں کوئی لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ جہاں اسے حسن اور شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی اور خنجر زنی کے داؤ پیچ بھی سکھائے گئے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ توقب آنکھ بچولی کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا، قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ فخر غصے سے باولا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ کوئی جوان لڑکی اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب ہی آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے اپنے آدمی کو آواز دی۔ یہ گھبرا کے جاگے اور خیموں سے باہر آئے۔ ایک نے مشال جلائی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آگ کی روشنی بہت تیز تھی۔ فخر نے تلوار نکالی اور ہانپتا کانپتا ان کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان بھی لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ مشال کے شعلوں میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ ابھرا ہوا بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑتی جا رہی تھیں۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر المصری نے حکم کی لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، یہ ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کی ہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ نہیں، موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوف زدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ ہسائیوں سے بھی زیادہ ظالم ہیں۔ ان کا سلطان انسانی سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا، اور اب مصر کی زبان بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، فخر نے کہا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہے۔ ایک آدمی نے فخر المصری سے کہا کہ
تلوار نیام میں ڈالو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ، اور اس لڑکی کی بیتا سن لو۔ اس نے آہ بھر کر کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد محمد سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا، ان کا یہ حشر دوسرے سلاروں نے کیا ہے۔ موبی نے کہا، شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے گئے اور انہیں بے سدھ کر خیمے میں ڈال دیا، وہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ فخر المصری تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ اندر جا کر بیٹھے تو آدمی نے آگ جلا کر قہوے کے لیے پانی رکھا، اور اس میں جانے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتا رہا۔ دوسرا آدمی نے فخر المصری سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کمانڈر عہدے دار ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جن سے انہوں نے اندازہ لگا لیا یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں، ذمہ دار فرد اور ذہین دلیر بھی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک کرسٹوفر تھا۔ فخر کو 7 لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی تھی۔ انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا، ان لڑکیوں کو سلطان کو پیش کرو تو واپس نہیں جا سکتی، اور حسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں، بشرطے یہ کہ کوئی اچھے رتبے والی عسکری ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار کے لحاظ سے تو پتھر ہے، ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں، انہیں کہاں ساتھ لیے پھریں گے۔ انہیں سلطان کے حوالے کر دیا، مگر سلطان نے ان لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اور اس کے زبانیں سنو۔ فخر مصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوش نصیب تھے کہ خدا نے ہمیں ان فرشتے کی پناہ میں دے دیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہا ہے، میں باقی لڑکیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارا ایوبی بری نیت سے بلا رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے شراب کی سرائی کھولی اور ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں حسائی ہوں، شراب کئی بار پی ہے۔ بحری جہازوں میں حسائی کمانڈوں نے میرے جسم کو کھلونا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم کا ایسا ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایوبی کو بھی میں فرشتہ ہی سمجھتی تھی۔ میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ ان حسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے بحری جہاز میں لائے تھے، اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔ ان میں سے کسی نے ہمارے ساتھ نہ دیا، ہمارے جسم جھنجھوڑے ہوئے ہیں اور ہڈیاں چٹکی ہوئی ہیں۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کے باقی 6 لڑکیاں انہی کے سلاروں کے خیمے میں ہیں۔